بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء، اسلامیات سلسلہ نمبر 8 جماعت ہشتم کے لیے کل ہم نے قربانی کا عنوان مکمل کیا تھا اور اس عنوان کے تحت ہم نے یہ پڑھا تھا کہ قربانی کا سنت طریقہ کیا ہے، اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہے، سنت طریقے سے کیسے ذبح کرنا ہے اور اس موقع پر مسنون دعائیں کون سی ہیں۔ پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کون کون سے جانور قربانی میں ذبح کیے جا سکتے ہیں اور ان کی عمریں کیا ہونی چاہیے، اور آخر کے اندر ہم نے قربانی کے گوشت اور کھال کا حکم پڑھا تھا۔ اس سے متعلقہ عملی کتاب میں آپ کو کام دیا گیا تھا۔ امید ہے آپ نے وہ سارا کام اچھے طریقے سے کر لیا ہوگا۔ عزیز طلباء، آپ ایک دفعہ کام دیکھ لیں، اس پہ نظر ثانی کر لیں۔ عملی کتاب میں آپ کو کام دکھایا جا رہا ہے۔ عزیز طلباء، ایک تو صفحہ نمبر 37 پر سوال نمبر 2 اور 3 یہ آپ نے کرنا تھا، کن کن جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے، ان جانوروں کے نام لکھنے تھے۔ اور سوال نمبر 3 میں قربانی کے گوشت اور کھال کا کیا حکم ہے۔ گوشت کا حکم کہ بہتر یہ ہے کہ تیسرا حصہ غربا میں تقسیم کر دیا جائے، لیکن اگر اس سے کم بھی تقسیم کیا جائے غربا میں تو بھی جائز ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور کھال کا حکم بھی آپ کو کل بتا دیا تھا کہ کھال بیچنے سے پہلے تو اس کو اپنے ذاتی استعمال میں بھی لا سکتے ہیں، اور اگر کھال کو بیچ دیا ہے پھر اس کی قیمت صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح کچھ یہ کام تھا جو آپ نے مکمل کرنا تھا، یہ خالی جگہ پر کرنے والا، تو یہ بھی آپ نے کام اچھے طریقے سے کر لیا ہوگا۔ عزیز طلباء، ہم اگلے عنوان کا آغاز کرتے ہیں اور وہ ہے عقیقہ۔ عقیقہ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں اور کتاب کی طرف آپ کو آنا پڑے گا، کتاب دیکھیں۔ عزیز طلباء، عقیقہ کے بارے میں چند اہم باتیں آپ سمجھ لیں۔ پہلے نمبر پر عقیقہ کسے کہتے ہیں؟ عقیقہ کہتے ہیں بچے کے، نومولود بچے کے سر کے بالوں کو کاٹنا، ان کو صاف کرنا۔ تو مستحب یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کیا جائے، یعنی اس کے سر کے بال صاف کر کے چاندی کی بقدر یا سونے کی بقدر، سونے کی قیمت اس کے بقدر صدقہ کیا جائے یا چاندی کی قیمت اس کے برابر صدقہ کی جائے، یہ مستحب عمل ہے۔ اور بچے کا اچھا نام رکھا جائے، اسلامی نام رکھا جائے، جس نام کا معنی بھی اچھا ہو، یا صحابہ یا صحابیات میں سے کسی کا نام رکھا جائے۔ عقیقہ کی فضیلت، سب سے بڑی یہ فضیلت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کا عقیقہ کیا تھا۔ تو یہ بات سمجھ لیں کہ یہ مستحب کا درجہ رکھتا ہے، یہ فرض، واجب یا سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ مستحب کا مطلب یہ ہے کہ جو کر لے گا اس کو ثواب ہے، جو عقیقہ نہیں کرے گا تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لہٰذا جس کے پاس گنجائش ہو اس کو کر لینا چاہیے، اجر و ثواب ملے گا، لیکن جس کے پاس گنجائش نہ ہو تو قرض وغیرہ لے کر عقیقہ کرنا یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ اب عقیقہ کے اندر اگر لڑکا ہے تو اس کی طرف سے 2 جانور، یعنی جو چھوٹے جانور قربانی کے حوالے سے آپ نے پڑھے ہیں، بکرا ہے یا بکری ہے یا بھیڑ ہے یا دمبا ہے، 2 جانور چھوٹے لڑکے کی طرف سے ذبح کیے جائیں۔ اگر لڑکی ہے تو پھر 1 جانور، یا اگر بڑا جانور کرنا ہے اس کے اندر اگر کئی لوگ مل کر جو ہے 2-3 لوگ مل کر بڑا جانور خرید لیتے ہیں، اس میں عقیقہ کر لیتے ہیں، تو لڑکے کے لیے 2 حصے رکھے جائیں اور لڑکی کے لیے
ایک حصہ رکھا جائے۔ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں۔ یا جیسے قربانی کے موقع پر قربانی کی جاتی ہے تو قربانی کے جانور کے اندر جہاں قربانی کے حصے ہوتے ہیں وہاں عقیقہ کی نیت سے بھی حصہ رکھنا جائز ہے۔ تو عزیز طلباء، عقیقہ کے حوالے سے مختصر آج کے سبق کا آپ خلاصہ سمجھ چکے ہیں۔ اب ہم بلند خوانی کرتے ہیں، مزید کوئی بات سمجھنے والی ہوگی تو وہ ساتھ ہم اس کی وضاحت کر لیں گے۔ عقیقہ کسے کہتے ہیں؟ بچے کی پیدائش کے 7ویں دن سر کے بال مونڈتے وقت اور نام رکھتے وقت جو بکری یا بکرا ذبح کیا جاتا ہے، اس عمل کو عقیقہ کہتے ہیں۔ عقیقہ کی فضیلت۔ عقیقہ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا عقیقہ فرمایا۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہدایت فرمائی کہ بچے کی پیدائش کے 7ویں روز عقیقہ کریں، اس کے سر کے بال منڈوا دیے جائیں اور اچھا نام تجویز کریں۔ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ارشاد باعث برکت اور ہر عمل سراسر فضیلت ہے، جس کی پیروی میں دنیا کی فلاح اور آخرت کی کامیابی پوشیدہ ہے۔ عقیقہ کی حیثیت۔ عقیقہ کرنا مستحب اور سنت ہے، فرض، واجب یا سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ یعنی عقیقہ کرنے سے ثواب ضرور ملے گا مگر نہ کرنے سے کچھ گناہ نہیں ہوگا۔ پس اس کو ضروری سمجھنا اور قرض ادھار لے کر جس طرح بھی ممکن ہو یہ تقریب انجام دینا اسلامی تعلیم کے خلاف ہے، اور جس کام کو اسلام نے ضروری قرار نہیں دیا اس کو ضروری سمجھ لینا دین میں تحریف اور اسلام کی پاکیزہ تعلیم میں بگاڑ پیدا کرنا ہے۔ تحریف، تبدیلی، اس میں ثواب کیا ملے گا؟ الٹا گناہ ہوگا۔ تو اس لیے اس کو ضروری نہیں سمجھنا چاہیے۔ بعض لوگ اس کو ضروری سمجھتے ہیں، تو یہ مستحب ہے، یعنی کر لیں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے۔ عقیقہ کے مسائل۔ لڑکے کے عقیقہ میں 2 بکری یا 2 بھیڑ یا 2 دمبے ذبح کرنے چاہیے، اور اگر بڑے جانور میں عقیقہ کی نیت سے حصہ رکھے تو 2 حصے رکھنے چاہیے۔ لڑکی کے عقیقہ میں 1 جانور ذبح کرنا چاہیے اور قربانی کے بڑے جانوروں میں سے 1 حصہ لینا چاہیے۔ لڑکے کے عقیقہ میں 2 جانور ذبح کرنے چاہیے، مگر 2 جانوروں کی یا 2 حصوں کی گنجائش نہ ہو تو 1 جانور یا 1 حصہ بھی کافی ہے۔ گنجائش کی بات ہے، اگر 1 کی گنجائش ہے تو 1 کر دے۔ بہتر تو یہ ہے کہ اگر اس کے پاس گنجائش ہے تو جو ترتیب بتائی گئی ہے اسی ترتیب کے مطابق کرے، لیکن اگر اس کے پاس گنجائش نہیں ہے اور وہ عقیقہ کرنا چاہتا ہے تو وہ 1 کر لے یا 1 حصہ رکھ لے۔ عقیقہ کا طریقہ۔ عقیقہ کے وقت 2 کام کیے جاتے ہیں، 1 جانور ذبح کیا جاتا ہے اور دوسرے بچے کے سر کے بال منڈوائے جاتے ہیں، مگر ان دونوں کاموں کا ایک ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے۔ یعنی یہ ضروری نہیں کہ جس وقت بچہ کے سر پر استرا رکھا جائے ٹھیک اسی وقت بکری بھی ذبح ہو، یعنی ایک طرف بچے کے سر پہ استرا رکھا جائے تو اسی وقت بکرا جو ذبح کر رہے ہیں اس کی گردن پہ چھری رکھی جائے، تو یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ جس طرح سہولت ہو یہ دونوں کام کر لیے جائیں۔ یعنی اگر پہلے بچے کے سر کے بال صاف کر لیے جائیں بعد میں بکرا ذبح کر لیا جائے تو بھی ٹھیک ہے، پہلے بکرا ذبح کر لیا جائے بعد میں بچے کے سر کے بال صاف کر لیے جائیں تو بھی ٹھیک ہے۔ چاہے تو پہلے قربانی کر لیں اور چاہے تو پہلے سر منڈوائے، دونوں طرح درست ہے، کراہت کسی میں نہیں ہے۔ سر منڈوانے کے بعد بہتر یہ ہے کہ بچے کے سر کے بالوں کے وزن کے برابر سونا یا چاندی خیرات کر دی جائے اور بال زمین میں دفن کر دیے جائیں۔ عزیز طلباء، یہ آج کا ہمارا عنوان تھا عقیقہ سے متعلق۔ آج کا کام عملی کتاب میں آپ دیکھ لیں کیا کام ہے۔ عزیز طلباء، یہ کام عملی کتاب میں آپ دیکھ رہے ہیں صفحہ نمبر 39 پر سوال نمبر 1 ہے عقیقہ کسے کہتے ہیں۔ یہاں آپ عقیقہ کی تعریف لکھیں گے جو آپ شروع میں پڑھ چکے ہیں، پھر عقیقہ کی فضیلت بیان کریں۔ اس میں وہ آپ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ فرمایا، تو یہ آپ فضیلت لکھیں گے۔
پھر نیچے آپ نے خالی جگہ پر کرنی ہے۔ عقیقہ کرنا ڈیش ہے، عقیقہ بچے کی پیدائش کے ڈیش دن کیا جاتا ہے، یہ خالی جگہ پر کریں۔ عزیز طلباء، آخر میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو سوال نمبر 4 ہے، عقیقہ کی دعا زبانی یاد کیجیے۔ آپ نے سبق کے اندر عقیقہ کی دعا نہیں پڑھی، تو یہ اسائنمنٹ ہے آج آپ کے لیے۔ آپ نے عقیقہ کی دعا تلاش کرنی ہے، آپ کو مل جائے گی تو بڑی اچھی بات ہے، اس کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے۔ اگر نہ ملی تو کل انشاءاللہ لکھی ہوئی دعا پھر میں آپ کو یہ دکھا دوں گا۔ تو آج کی آپ اپنی ڈائری نوٹ کر لیں۔ آج کی ڈائری آپ کی یہ ہے، عملی کتاب صفحہ نمبر 39 پر کام کریں اور یاد کریں، نیز عقیقہ کی دعا تلاش کریں۔ عزیز طلباء، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔